پہلا سوال قرآن کا انکار کیا ہے، دوسرا سوال یہ کہ احادیث طیبات کا انکار کیا ہے، پھر اس کے بعد نمبر 3 آل بیت اطہار جو ہمارے ایمان کا جزو ہیں اور جن کو ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. آپ نے کہا کہ جی ان کے دلائل سے بھی افضلیت مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی کریم ثابت ہے، اور آپ اس کے انکاری پر حکم نہیں لگا رہے، آپ اس کے انکاری پر حکم لگائیں گے. نمبر 3 یہ کہ آپ نے کہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی ثابت ہے. پھر صحابہ میں سرکار صدیق اکبر سے لے کر آخری صحابی تک سارے کے سارے صحابہ آتے ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ وہی صحابہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے الا ان حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے. اللہ کی جماعت کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے یہ حکم ثابت ہے، تو میں یہاں پر یاسین قادری صاحب سے پوچھنے میں حق بجانب تو ہوں کہ جو اللہ کی جماعت کے فیصلے کا انکار کر رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی افضلیت علی، آپ کہتے ہیں کہ جی ان کے جو ہے وہ ان کے دلائل سے ثابت ہے، ان کا انکار کرنے والے پر حکم شرعی آپ کیوں نہیں لگا رہے؟ حکم شرعی لگائے. پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ محدثین کے دلائل سے ثابت ہے. میری 4 باتیں نوٹ کیجئے گا. پہلی بات قرآن، دوسری بات حدیث، ہم اہل سنت کے اصول پر بات کریں گے، اس سے ہٹ کر بات نہیں کریں گے. تیسری بات آپ نے کہا کہ آل بیت اطہار، اور چوتھی بات آپ نے کہا کہ صحابہ کرام، اور پانچویں بات آپ نے کہا کہ محدثین کے دلائل سے ثابت ہے جناب حیدر کرار مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی کریم کی افضلیت.